Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف قرآن، قرآن کی آواز۔ پروگرام قرآن پاک سے ریلیٹ کرتا ہے، جس میں اچھے انداز سے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت ہم سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انداز کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ 4 ننھے قاری صاحبان موجود ہوتے ہیں اور آج بھی ہیں، محمد ایوب اتاری، کاظم اتاری، محمد سبحان اتاری اور عبدالسبحان اتاری، اور ساتھ میں جج صاحبان بھی موجود ہیں، قاری اعجاز اتاری اور آصف اتاری۔ ماشاءاللہ اچھے انداز سے بچے تلاوت کی کوشش کریں گے، ترتیل میں، تدویر میں، حدر میں، اور جہاں کوئی کمی بیشی رہ جائے گی وہاں ماشاءاللہ قاری صاحبان موجود ہیں، وہ ان کی رہنمائی کریں گے، اور اس انداز سے ہماری بھی رہنمائی ہوگی۔ تو آپ دیکھتے رہیے وائس آف قرآن، انشاءاللہ اچھے انداز سے قرآن پاک جو اللہ پاک کا کلام ہے سننے کی بھی سعادت ملے گی، اور جو ہے وہ رہنمائی بھی ملے گی کہ ہم بھی اچھے انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، قرآن سے ریلیٹڈ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جیسی نازل ہوئی ہے، تو یہ قیامت کے دن اس کے پڑھنے کے مقام سے لے کر مکے تک نور ہو جائے گی، اور جس نے اس کی آخری 10 آیتیں پڑھی پھر دجال بھی نکل آیا تو اس پر غالب نہ آ سکے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ قرآن پاک کی بلندی ہے، اور اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی جو ہے اس کو، آیت الکرسی کو عرش کے نیچے سے نکال کر اس سورت کے ساتھ ملایا گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں راؤنڈ 1۔ Voice of Quran, 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 Voice of Quran. جی، راؤنڈ 1 میں ترتیل کے انداز میں تلاوت ہوگی، اور شروع کریں گے محمد ایوب اتاری سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ قل انما اشرک به احدا۔
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. محمد ایوب اتاری نے تلاوت کی 2 آیات کی. جی قاری صاحبان کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاء اللہ، محمد ایوب بھائی نے جو تلاوت کی اچھی کوشش کی. غلطیاں ہیں تھوڑا درست کرنا ہے. ایک تو آپ نے تعوذ میں جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان، یہاں پر شیطان کا نام ہے، اس کو اتنا اہمیت تھوڑی دینی ہے. اللہ کے نام کو اہمیت دیتے ہیں. اگر بسم اللہ الرحمن میں آپ اللہ پاک کے لام کو کھڑی زبر کو زیادہ کھینچ دیتے ہیں یا رحمان کی کھڑی زبر کو کھینچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ کھینچ سکتے ہیں، مگر آپ نے یہاں نہیں زیادہ کرنا. ٹھیک ہے، اس کو آپ جلدی سے ایک الف کھینچ کر آگے بڑھیں گے. اور آپ کئی جگہوں پر آپ نے غنّے اور مد جو ہے نا وہ تھوڑا درست کرنے. مد اصلی جہاں ہے نا وہاں آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے مد کر رہے ہیں. مد اصلی کو آپ نے زیادہ نہیں کھینچنا. احدا رشدا، یہ دیکھیں یہ ایک الف ہوتا ہے. 2 زبر کی تنوین کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف مدہ سے. تو آپ نے ایک الف کھینچنا ہے، زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور ربی جب دوبارہ پڑھا تو تھوڑا ایسے لگا جیسے ربی، تھوڑا با کے ساتھ ہا جیسی مجھے محسوس ہوا. تو آپ نے با اچھے انداز سے ادا کرنا ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں، اچھا ضاد کی ادائیگی بھی آپ نے اور کلیئر اچھے انداز سے کرنی ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 80 نمبرز. سبحان اللہ. جی قاری آصف صاحب. جی ایوب بھائی ماشاء اللہ، آپ نے تلاوت اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کی، بلکہ دوسری تیسری مرتبہ جب آپ نے آیت پڑھی باوجود بلند اور ایک جذبے کے ساتھ پڑھی. جزاک اللہ. لیکن جو قاری صاحب نے مزید توجہ دلائی نا، اس پر بھی ہم نے کوشش کرنی کہ اس اپنی اصلاح کرنی ہے نا. دوسری جو آیت آپ نے پڑھی نا قل انی لا املک، میم ساکین کے بعد یہاں پر لام آ رہا ہے تو اظہار شفوی ہوگا نا، لا املک نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرا جو میم آ رہا ہے لکم در لکم، یہاں بھی میم ساکین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ضاد آ رہا ہے. تو یہاں اظہار شفوی کرنا ہے. ہم نے ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ میم ساکن میں ہم غنہ کر رہے ہیں. باقی آپ نے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی. ضاد کی جو ادائیگی ہے را، اس کو مزید پر کرنا ہے. اور وف کے اندر جو آپ نے احدا اور رشدا، جیسے قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے نا، یہاں مد عارض یا مد لین عارض نہیں ہے نا کہ آپ وہاں وف کریں تو کھینچیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کو آپ دراز کر سکتے ہیں. لیکن یہاں احدا ایک الف کے برابر ہی پڑھنا ہے. بہرحال اچھی کوشش کی. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 82 نمبر. سبحان اللہ. جی آگے چلیں گے اور موجود ہمارے ساتھ کاظم اتاری. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. گھائے گھبرائے سے لگ رہے ہیں، آواز بھی کم. فرسٹ ٹائم لگتا ہے مجھے، فرسٹ ٹائم آئے ہمارے پروگرام میں. جی چلیں جی، باقی تو ماشاءاللہ جانے پہچانے سے ہمارے چہرے ہیں. گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. جتنے اچھے کانفیڈنس سے آپ پڑھیں گے نا اتنی اچھا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، باقی قاری صاحب بھی اپنے بھی آپ کے ہی ہیں تو انشاءاللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. جی کاظم اتاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا. قل انی لن یجیرنی من
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی قاری صاحبہ. ماشاء اللہ. ہمارے کاظم بھائی نے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی آواز میں بہت ایک خوبصورتی تھی اور ایک انداز، یعنی کہ جیسے لہجات کو پڑھنے کے حوالے سے تو یہ کوشش کر رہے تھے. اب یہ ہے کہ ان کا ایک فرسٹ پروگرام بھی ہے تو اس لیے تھوڑے سے نروس بھی تھے، اگر امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے پروگراموں میں بہت اچھے انداز سے پڑھنے میں ضرور یہ کامیاب ہوں گے. ماشاء اللہ. اب یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ چیزوں کو سمجھیں کہ جب آپ شروع کر رہے ہیں تعوذ تسمیہ، وہی قرار کا انداز، پھر قرار بیات سے شروع ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اگر اس کو آپ سمجھ گئے نا تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہوں گے. اچھا، ایک دو چیزوں کی طرف توجہ کہ کہیں کہیں پر جو ہے نا، اب آخر میں آپ نے ولن اجیدہ، اب یہاں پر غنہ نہیں تھا، آپ نے غنہ کر دیا. حتیٰ کہ آپ صحیح پڑھ لیتے، 2-3 مرتبہ آپ صحیح پڑھ کے گئے، مگر پھر آخر میں آپ نے غنہ کر دیا، توجہ ہٹ گئی آپ کی. تو یہاں اظہار ہلکی کا قاعدہ ہے، غنہ نہیں کرنا. اچھا، اسی طرح من دونہ، کہیں تھوڑا سا مد اصلی کی مقدار تھوڑی بڑھنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کی خوبصورتی متاثر ہو رہی تھی. تو ان چیزوں پر آپ تھوڑا سا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ تھوڑا اور محنت کر کے آئیں گے، بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے ضرور انشاءاللہ آپ پڑھنے میں کامیاب رہیں گے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 95 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری آصف. جی ماشاء اللہ. کاظم الطاری نے جو قرات شروع کی ماشاء اللہ، اس میں اعتماد تو بہت ظاہر ہوا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، اور ادائیگی لب و لہجہ بھی بہت اچھا لگا. مزید کوشش کرتے رہیں گے تو اور اچھے انداز میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اب جو پہلی آیت انہوں نے پڑھی، اگرچہ لہجے میں پڑھی لیکن حرف مدہ کی جو کیفیت ہے اس کو آپ نے مزید دراز کر دیا. لن یجیرنی، یہ دراز ہو گیا. پھر دوسری آیت میں من دونہ، یہ بھی دراز ہو گیا. اور ایک مرتبہ تو آپ نے ملتحدہ کو احدہ پڑھ دیا. وہ آپ کو محسوس نہیں ہوا اس طرح، لیکن بعد میں آپ نے ماشاءاللہ درست کر لیا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ مزید اور اچھے انداز میں تلاوت کریں گے. آپ کو اس وقت کی کیفیت کے حساب سے جو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 87 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی چلیں گے محمد صوبان الطاری کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. محمد صوبان الطاری، کوشش تو کی ہے آپ نے، اب کیا کوشش کی ہے، کیسی کوشش کی ہے، نتیجہ بتائیں گے ہمارے قاری صاحبان. جی ماشاءاللہ ہمارے محمد صوبان الطاری
اچھا انداز تھا، آواز بہت پیاری ہے، باریک آواز ہے، مگر یہ ہے کہ باریک آواز آپ جب اسٹارٹ لیتے ہیں نا، اپنی آواز کو تھوڑا سا بھاری کریں، بھاری، باریک تو ہے آپ کی، اب وہ باریک آپ جیسے ہی جواب الجواب میں جائیں گے باریک ہی ہوگی. اب اس کو دیکھیں، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یا آپ ایک عام بات ہے، عام آواز ہے، عام انداز ہے، صحیح ہے نا. اب اسی کو جب آپ انداز بدلیں گے، یعنی ترتیل میں پڑھ رہے ہیں، اب اپنے آپ کو اپنے اوپر ایک قسم کا طاری کرنا ہے، ڈھالنا ہے. کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب میں گفتگو کر رہا ہوں، میری آواز کچھ اور ہے، جیسے ہی میں نے تعوذ شروع کیا تو آواز چینج ہو گئی. تو یہ میرے اختیار میں ہے، اسی طرح آپ کے بھی اختیار میں. تو آپ جب اسٹارٹ لیتے ہیں تو اس کو قرار کی طرف لے کے آئیں، آواز کو تھوڑا سا بھاری کر کے پڑھیں، تو وہ آپ کی خوبصورتی بڑھا دے گا. اور ورنہ آپ کی آواز جیسے ویسے ہی باریک ہے، ناک میں آواز جاتی ہے، تو اس سے بھی تھوڑا سا فرق آتا ہے. یہی چیز ایوب بھائی میں بھی تھی، تھوڑی ناک کی طرف بھی تھی. تو اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور ولا اشرکو میں شین میں کلکلا نہیں کرنا. شین میں تفشی ہے، منہ میں آواز پھیلتی ہے، مگر آپ نے کلکلا نہیں کرنا، اس سے آپ نے بچنا ہے. تھوڑا محسوس ہوا کلکلا، ٹھیک ہے. کسی ساکن حرف کو نہیں ہلائیں گے جب تک کہ حرف کلکلا والا نہ ہو. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے انما ادعو، جب آپ ادعو کرتے ہیں نا، حمزہ کو آزے کرنا ہے. یہاں بھی تھوڑا سا آپ کا حمزہ دبرا تھا، تو بقیہ اوورال آپ نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے. تھوڑا سا اپنی آواز کو، انداز کو اور بہتر کریں. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 85 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. جی ہاں، محمد صوبان الطاری، آپ نے ماشاءاللہ اچھے انداز میں کوشش کی اور اعتماد بھی ظاہر ہے کیا آپ نے، لیکن آپ کی آواز جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مستقبل میں ماشاءاللہ بہت اچھے قاری بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بنیں گے نا انشاءاللہ. اب اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی، تو اچھے بن جائیں گے انشاءاللہ. مزید اچھے انداز میں سنائیے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 88 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلے بھائی، ہمارے قاری صاحبان نے آپ کی حوصلہ افزائی کی ہے، آپ نے اس کے مطابق کوشش بھی کرنی ہے. جی عبدالسبحان الطاری کے پاس چلیں گے. ابھی صوبان تھے سا سے، اور اب ہیں عبدالسبحان. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ولن أجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری صاحبان کیا فرمائیں؟ جی ماشاءاللہ، ہمارے محمد عبدالسبحان الطاری نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی اور اچھا پڑھا بھی. اگر عرض یہی کروں گا میں، عبدالسبحان بھائی آپ کوشش کریں گے نا تو آپ مزید اس سے اچھا پڑھ سکتے ہیں. آپ کے اندر جو ہے ماشاءاللہ ایک محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کو اور اچھا کر کے پڑھنے میں آپ کے اندر ایک کوالٹی موجود ہے. اس کوالٹی کو آپ نے یوز کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ تعوذ تسمیہ شروع کر رہے ہیں، جیسے عبدالسبحان بھائی کو، صوبان بھائی کو کہا تھا
کہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو آواز کو بھاری کریں. شروع میں آواز بھاری ہوتی ہے، قرار میں بھاری. اچھا جب آپ نے اینڈ کیا وہ بھی قرار ہوتا ہے، پھر آواز کو بھاری کرنا ہے. صدق اللہ العظیم کو بھی بھاری کر کے پڑھنا ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے اچھا ایک جگہ پر آپ نے جب پڑھا نا قل انی، ایسے لگا سکتہ کر دیا. ہماری روایت میں تو سکتہ ہے، 4 مقامات پر واجب ہے، دیگر میں تو بہت سارا سکتہ ہے. یہ یہاں پر سکتہ ہے واقعی. ایک روایت میں یہاں سکتہ ہی ہے، روایت خلف میں یہاں سکتہ ہوتا ہے، مگر اب ہماری روایت تو نہیں ہے نا، ہم روایت حفص پڑھ رہے ہیں، تو روایت حفص میں آپ نے سکتہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو قل انی پڑھنا ہے، قل انی ایسے سکتہ کر کے، تو سکتے سے بچنا ہے. اور ماشاءاللہ اوورال اچھا پڑھا، مگر یہی ہے کہ مد اصلی کی مقدار تھوڑی بڑھ جاتی ہے، اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبرز. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی عبدالسبحان التعریم، ماشاء اللہ آپ نے اچھے انداز میں سنائیے. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 95 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی تو اسی کے ساتھ ہمارا راؤنڈ 1 کمپلیٹ ہوا ہے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب جو آیات کی تلاوت کی گئی ہے اس کا کچھ ترجمہ اور تفسیر سماعت کرتے ہیں. آج پارہ 29 سورہ جن کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کی گئی. ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں. تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا. تم فرماؤ بے شک میں تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں. تم فرماؤ یقیناً ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلی آیت کی تفسیر میں ہے کہ مکہ پاک کے غیر مسلموں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ بے شک آپ پوری قوم اور ان کے باپ دادا کے دین کفر کے مقابلے میں دین اسلام کا بہت بڑا حکم لے کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے ساری قوم آپ کی دشمن بن گئی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. اگر آپ اس نئے دین سے رجوع کر لیں تو ہم آپ کو لوگوں کے غصے سے بچا لیں گے. اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا. یعنی یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم میرے دشمن بن جاؤ، کیونکہ مکہ پاک کے غیر مسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، جن کا یہی دین یعنی دین اسلام تھا اور جو شرک سے دور تھے. اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو غیر مسلم آپ کی دعوت حق کا انکار کر رہے ہیں ان سے فرما دیں کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، کیونکہ ان چیزوں کا حقیقی مالک وہ اللہ پاک ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے. اہم بات، حقیقی مالک صرف اللہ پاک ہے اور اس کے بعد وہ جسے چاہے بادشاہت، عزت، دولت، مرتبہ، طاقت، معجزہ، کرامت دے، یہ اس کی مرضی ہے. اللہ پاک ہی ہر چیز کا حقیقتاً مالک ہے اور جس کو وہ چاہے عطا فرمائے، اس کی عطا سے اور بھی مالک بنتے ہیں. ٹھیک ہے. آخری آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان غیر مسلموں سے فرما دیں کہ بالفرض اگر میں اللہ پاک کے حکم کی مخالفت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں تو ہرگز مجھے مخلوق میں سے کوئی اللہ پاک کے عذاب سے نہ بچا سکے گا اور نہ ہی کوئی میری مدد کرے گا، اور میں سختیوں کے وقت ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ یعنی حفاظت نہ پاؤں گا. حقیقت میں پناہ یعنی حفاظت دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے. باقی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے مطابق فرشتوں کا دنیا آخرت میں مدد یا حفاظت کرنا یا انبیاء کرام علیہ السلام کا معجزے کے ذریعے دنیا میں مشکلات سے نجات ملنا، یہ سب اللہ پاک کی مرضی سے ہے. حقیقت میں پناہ اللہ کی ذات ہی دیتی ہے، مدد اللہ پاک ہی فرماتا ہے، لیکن اللہ پاک نے دنیا میں اسباب پیدا فرمائے ہیں. جیسا کہ جنگ بدر میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا مدد کے لیے. اللہ پاک کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کا یہ ایک انداز ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے ذریعے بھی مدد فرمایا کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اب راؤنڈ 2 کی باری ہے جس میں تلاوت کریں گے بچے اور بزر راؤنڈ ہوگا۔ میں ایک سوال کی صورت میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، ٹھیک ہے جی، اور جو بزر پریس کرے گا اس نے جواب دینا ہے، اور تلاوت ہوگی حدر کے انداز میں۔ راؤنڈ 2۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی سب ریڈی ہو جائیں، جب میں سوال کر کے جی کہوں گا تو آپ نے بزر پریس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ جی محمد ایوب اتاری۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ ترجمہ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جی قاری صاحبان۔ انداز کو بہتر کریں، انداز جو ہے نا مزے والا نہیں ہے، تھوڑا انداز۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، انداز کو صحیح سا بن رہا تھا، ایسا نہیں کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، کچھ انداز خوبصورت کر کے پڑھیں۔ 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں۔ جی محمد صوبان اتاری۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے پڑھا۔ سبحان اللہ۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء 10 میں سے 11 دے نہیں سکتے ورنہ 10۔ اللہ اکبر۔ ایسا جی ہاں 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ تیسرا سوال، کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب اللہ پاک کی بارگاہ میں صفے باندھے پیش کیے جائیں گے؟ جی قاسم اتاری۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا۔ ترجمہ، اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ اچھا پڑھا، مگر انداز خوبصورت تھا۔ مد اصلی کی مقدار کو پیارے بچے آپ نے زیادہ نہیں کھینچنا، اس سے آپ کی جو خوبصورتی کمزور ہوتی۔ 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے اچھے اعتماد سے سنا ہے۔ کار صاحب نے جو اصلاح کی ہے اس پر بھی توجہ دیں۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارے رب اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرے گا؟ جی قاسم اتاری۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جی ولا دیکھیں ایکسٹرا چلیں گے آپ، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں مد ہے، مد نہیں ہے، مد اصلی حرف مدہ ہے۔ ولا يظلم ربك احدا، ولا یہ ایکسٹرا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ نے بچانا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ دوسری مرتبہ آپ کی توجہ دلائی گئی ہے تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے جب فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے؟ جی محمد ایوب اتاری۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ جی قاری صاحب۔ عید ذال کو آپ نے ہلا دیا، یہاں ذال کو ہلانا نہیں ہے، کلکلا نہیں ہے ذال کے اندر، اور تھوڑا مد اصلی کا بھی خیال رکھیں۔ 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ جی قاسم اتاری۔ جی كان من الجن ففسق عن امر ربه۔ ترجمہ، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ جی قاری صاحب۔ بہت جلدی کی کاظم بھائی آپ نے۔
کانا من الجن ففسق عن امری. تو ایسے محسوس ہوا دونوں اب حمزہ پڑھ گئے، ایسے محسوس ہوا ہے. تو اب یہ ہے کہ 10 میں سے 9 نمبر میری طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ آپ نے کوشش کی. اب اس مرتبہ آپ نے حرف مدہ کو تھوڑا کم رکھا لیکن اسپیڈ بہت زیادہ بڑھا دی. کوشش کریں جس حرف کو جتنا کھینچنا ہے جتنا اس کہا کے اتنا ہی ادا کریں. ماشاء اللہ اچھا پڑھا. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی راؤنڈ 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب 3 کی طرف ہم چلیں گے اور راؤنڈ 3 کے اندر تلاوت کریں گے ہمارے بچے باری باری. ایک آیت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی اور تدویر کے انداز پر تلاوت کی جائے گی. آئیے چلتے ہیں راؤنڈ 3 کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحبہ. تؤتی اکلہا کل اکلہا، یہاں پر حرف مدہ ہے. آپ نے یہاں حرف مدہ کی مقدار بڑھا دی. تو حرف مدہ کی مقدار بڑھانا خوبصورتی کو خراب کرتا ہے نا. اچھا اس کے علاوہ بِإِذْنِ، ایسے لگا ذال کو بھی ہلا دیا آپ نے. بِإِذْنِ رَبِّهَا، تو یہاں محسوس ہوا ہے. اور وَيَضْرِبُ اللَّهُ، قلقلہ نہ ہو. وہاں سے جب زبان ہٹے تو محسوس ہونا کچھ اور ہوتا ہے اور قلقلہ ہونا کچھ اور ہوتا ہے. اور لعلہم، یہاں اظہار شفوی ہے، غنہ ہوا ہے. تو اس لیے آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 40 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی جی سب کچھ تو قاری صاحب نے ماشاء اللہ بتا ہی دیا ہے. کیا ایک بات آیت ہے قاری صاحب. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 42 نمبر. سبحان اللہ. جی کاظم الطاری تلاوت کریں گے. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. چلے ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ کاظم الطاری بھائی بہت خوبصورت آواز ہے، بہت پیاری آواز ہے. آپ اس کو تھوڑا سا اور بیلنس کرنا سیکھ گئے انشاءاللہ بہترین قاری بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اب تھوڑا سا بس یہ ہے کہ اب حین یہاں مد اصلی تھا، پھر آپ نے یہاں پر تھوڑا دراز کر دیا، تو یہاں دراز نہیں کرنا. اور بقیہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑا. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا تھوڑا ناک سے بچانے کی بھی کوشش کریں. تھوڑا ناک کی طرف بھی میلان ہوتا ہے آپ کا، تو اس سے بھی آپ نے بچانا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبرز. سبحان اللہ. جی قاری یاسین. جی ماشاء اللہ اچھے انداز میں سنائی. 50 میں سے 49 نمبر. سبحان اللہ. جی آپ تلاوت کریں گے محمد صوبان الطاری. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. محمد صوبان بھائی جیسا آپ پڑھتے ہیں نا ویسا آپ نے پڑھا نہیں. اللہ آپ ماشاءاللہ اس سے اچھا پڑھتے ہیں جو آپ کا سنا گیا ہے. تو آپ تھوڑا اور کوشش کرتے نا تو اس سے اور خوبصورت آپ پڑھ سکتے تھے.
ایک تو تی آپ نے یہاں مد منفصل ہے، ٹھیک ہے نا، 2 ڈھائی الف کھینچنا ہے. اگر ایک الف بھی ہو جائے تو کھینچ سکتے ہیں، جائز ہے. اگر مد آپ نے کی ہے تو پھر اس کی مقدار اور اچھے طریقے سے کریں. اچھا اسی طرح وَيَضْ یہ دعد میں کلکلہ نہیں کرنا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ، وہاں جب دعد ہٹتا ہے، زبان وہاں سے ہٹتی ہے تو مخرج میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کلکلہ ہوا، ہونا اور کرنا اس میں فرق ہوتا ہے. یہ آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا اس کو اور بہتر کر کے آپ کر سکتے ہیں، چونکہ کیا نہیں تو یہ کہ پھر بھی بہت پیارا پڑا. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبرز. سبحان اللہ. اللہ جی قاری صاحب. جی ہاں ماشاء اللہ صوبان اتاری آپ نے اچھی کوشش کی ہے پڑھنے کی، لیکن یہ کوشش یہ کیا کریں کہ آواز کو واضح کریں کھل کر نا. ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اس کو بالکل دبا دبا کے پڑھ رہے ہیں، جس وجہ سے شاید آپ کے کچھ نمبر کٹ گئے. اگر آپ مزید بلند آواز سے کھل کر پڑھتے تو ہو سکتا ہے آپ کو 50 میں سے 50 مل جاتے. انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ. 50 میں سے 46 نمبر دیے جاتے ہیں آپ. سبحان اللہ. جی اب چلیں گے عبد السبحان الطاری کی طرف. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ اچھی کوشش، مگر وہی عرض کروں گا کہ مزید آپ اس سے اچھا پڑھ سکتے ہیں. جو آپ اگر کوشش کریں گے تو اور بہتری کی طرف آئیں گے. تو اللہ پاک آپ کو برکت دیں. مد اصلی امثال للناس ہے نا، تو کہیں کہیں مد اصلی کی مقدار بڑھتی ہے تو خوبصورتی متاثر ہوتی ہے. اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 46 نمبر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. عبد السبحان اتاری ماشاء اللہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. لیکن جو آپ نے آخر میں یہ تذکرون پہ جو وقف کیا نا، تو ایسا لگ رہا تھا یہاں پہ آواز آپ کی کپ کپ آ رہی ہے نا، کروں یہ تو یہ نہ ہوئے کہ اعتماد کی فضا ہو اچھا انداز میں ہو نا تھوڑا. باقی اچھا سنا. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 46 نمبر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، ابھی راؤنڈ 4 باقی ہے. آئیے راؤنڈ 4 کی طرف چلتے ہیں. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی راؤنڈ 4 اس میں یہ ہے بزر راؤنڈ، اور میں سوال کروں گا یعنی مختلف آیات صورتوں سے آیات پوچھوں گا، اور جو بزر پریس کرے گا جی کہنے کے بعد وہ جواب دے گا. سورہ حاقہ کی تیسری آیت سنائیے. جی محمد صوبان. وما أدراك ما الحاقة. آیت تو درست پڑھی مگر آپ نے مد لازم کو چھوڑ دیا. مد لازم وما أدراك ما الحاقة، تو آپ نے مد لازم کو بالکل چھوڑ دیا. تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے اچھی کوشش کی. ایک مد لازم میں کمی، اور قاف جو ہے نا حروف مستعلیہ اور پھر مشدد ہے، تو اس کو جماعت سے بھی پڑھنا تھا آپ کو، تو کچھ اس میں کمی محسوس ہوئی. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. سورہ قلم کی 5ویں اور 6ٹھی آیت سنائیے. جی کاظم الطاری. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. جی قاری صاحب. ماشاء اللہ اچھا پڑھا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ اچھا سنا ہے. دیے جاتے ہیں آپ کو 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. تیار ہو جائیے. سورہ ملک کی 7ویں آیت سنائیے. جی جی صوبان الطاری. وإذا ألقوا فيها سمعوا لها
شهيقا وهي تفور. جی قاری صاحبان. وَإِذَا أُلْقُوا ہا ایسے محسوس ہوا محسوس نہیں ہوا پڑھا. واو ایک تو واو نہیں یہاں پر اذا القوا فیہا ہے تو آیت غلط پڑھی تو کچھ نمبر کاٹ لیتے ہیں. ویسے آگے سے صحیح پڑھ دیا آپ نے. تو یہ ہے کہ 10 میں سے آپ کو 6 نمبر دیے جائیں. سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ. ماشاء اللہ آیت آپ نے اچھی پڑھی لیکن پہلے ہی جو کلمے میں آپ نے حرف کا اضافہ کر دیا. ہو سکتا ہے مغالطے میں ہو گیا ہو لیکن کوشش کریں توجہ کے ساتھ سنانا نا. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. انشاءاللہ. سوال نمبر 4 سورہ مرسلات کی 3 اور 4 آیت سنائیے. جی کاظم الطاری. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. جی قاری صاحب. والناشرات نشر شین میں ہلکا سا کلکلا محسوس ہوا. نش تفشی ہوتی ہے آواز منہ میں پھیلتی ہے. آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اور کلکلے سے بچنا ہے. اور فرقہ میں بھی تھوڑا سا ہلکا سا ہلتا ہوا محسوس ہوا ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو درست کرنا ہے. 10 میں سے آپ کو 8 نمبر دیے جائیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ہاں ماشاء اللہ اچھے انداز میں سنائیے لیکن بہت جلدی سے پڑھ کر گزر گئے. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی سوال نمبر 5 سورہ دہر کی 8ویں آیت سنائیے. جی محمد کاظم. کاظم الطاری ماشاء اللہ بہت جلدی دکھا رہے ہیں. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. جی قاری صاحبان. اچھا ویوتلو ہوتا ہے ویطعمون الطعام. اب تھوڑا سا ویوت کی طرف جو ہے نا جا رہے ہیں اس کو آپ بچائیں. صحیح نا. ویطعمون الطعام على حبه. ٹھیک ہے اس چیز کو آپ بہتر کریں. ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا. 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی جی ہاں ماشاء اللہ کاظم الطاری آپ چھوٹے ننھے منھے مدنی منھے ہیں ماشاء اللہ لیکن کیا بات ہے. اچھے اعتماد سے سنا رہے ہیں. اعتماد جو ہے نا یہ بڑی بات ہوتی ہے سب کے سامنے پڑھنا. تو اس وجہ سے آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی سورہ قیامہ کی 6 آیت سنائیے. جی زبان لگے مجھے. يسأل أيان يوم القيامة. اللہ اکبر. جی ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے پڑھا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی ہاں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتامی لمحات کی طرف. لیکن ابھی رزلٹ آنا باقی ہے. دیکھتے ہیں کون سے بچے سب سے آگے پھر اس کے پیچھے پھر ان کے پیچھے اور آخر میں رہے. جی مجھے جو لگ رہا ہے وہ کاظم بھائی فرسٹ ٹائم پروگرام میں آئے ہیں اور آگے بڑھ جائیں خود گے. اعتمادی کے ساتھ بہت خوبصورت انداز سے اور سوالات کے جوابات اسپیڈ کے ساتھ دیتے ہوئے سب سے آگے بڑھ گئے ہیں. صحیح بات. سبحان اللہ. اور بچے تو first ابھی time رزلٹ آتے نہیں ہیں. آیا ابھی. بچے آتے ہیں تو فرسٹ ٹائم تھوڑا گھبراتے ہیں لیکن سبحان اللہ. ان کی مسکراہٹ ہی ختم نہیں ہو رہی نا. اللہ اکبر. ماشاء اللہ چلیں جی. اعتماد ہے. اللہ پاک نظر بد سے محفوظ رکھے. مسکراتے رہے. مسکراتا رکھے. آمین. لیکن ابھی رزلٹ نہیں آیا بھائی. ابھی ابھی ٹوٹل ہو رہا ہے. سنکم. دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے. جی اور جو آگے بڑھ جائے وہ دوسرے کو کمتر نہ جانے حقیر نہ جانے. یہ بھی ہے. جیتنے کے بھی آداب ہوتے ہیں اور ہارنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. جیت جائیں تو دوسروں کو کمتر نہ سمجھے کہ آج آپ آگے بڑھ گئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ فخر میں غرور میں آ جائیں اور اس کے بعد پھر یہ آپ کو ناکامی کی طرف لے کر چلا جائے. سوچے میں تو سب سے اعلیٰ ہو گیا, میں تو سب سیکھ گیا, اب مجھے مزید کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ایسا نہ ہو یہ والی جیت آپ کی ہار کا پیش خیمہ بن جائے. کوئی بھی آگے بڑھ سکتا ہے, تو اس لیے جیتے تب بھی یہی سمجھیں کہ مجھے ابھی اور آگے بڑھنا ہے, مجھے اور سیکھنا ہے, مجھے اور اچھا ہونا ہے. اور ہار جائیں تو دل نہ ہارے, بلکہ یہ سوچے ابھی میں پیچھے ہوا ہوں, یہ ہار مجھے یہ جذبہ دلائے کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ
میں آگے بڑھ جاؤں گا. سب کے لیے سوچنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے, تو اچھی سوچیں ہمارے ذہن میں رہیں گی تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھا ہوتا جائے گا. آئیے اب چلتے ہیں رزلٹ کی جانب. جی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جیسا کہ قاری صاحب نے کہا تھا کاظم الطاری, سبحان اللہ. اور نمبر حاصل کیے ہیں 391. سبحان اللہ. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد صوبان الطاری, سبحان اللہ. اور نمبر حاصل کیے ہیں 340. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے محمد ایوب الطاری, سبحان اللہ. اور نمبرز لیے ہیں 278. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن آئی ہے عبد السبحان الطاری کی, اور نمبرز لیے ہیں 277. سبحان نمبر سے اللہ. صرف اللہ. کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ اور محنت کریں گے. وہی بات ہے نا, ابھی پیچھے تو یہ جذبہ ہونا چاہیے, ہم بھی آگے بڑھیں اصل گے. میں سیکنڈ راؤنڈ میں بھی اور فور راؤنڈ میں دونوں میں بزر میں انہوں نے سنایا. بازار میں انہوں نے کہا چلو نہیں سنا. چلے جی, اب پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل